بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو احادیث میں بیان کیے گئے ان واقعات کے متعلق ہے جو غیب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے، اور جیسے ہی آپ نے بتائے تھے ویسے ہی وہ وقوع پذیر ہوئے۔ علم غیب بالذات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جو کچھ اس تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام سے ہوا، جیسا کہ قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات سے ظاہر ہے۔ سورہ یوسف آیت 102۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ سورہ جن آیت 26۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو یہ غیب کا علم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ان کے لیے معجزہ ہو۔ احادیث شریف میں جن وحی کے ذریعے یا الہام کے ذریعے غیب کی خبروں کا ذکر آیا ہے اور جو ویسے ہی وقوع پذیر ہوئی، ان میں سے چند کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کر رہے ہیں، اور جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو جن واقعات کا ذکر احادیث میں ہوا ہے ان میں کفار پر اپنی امت کے غلبے کی خبر دینا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت فرما دینا کہ اس سال کے بعد تو مجھے نہ پائے گا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے کے امن کی خبر دینا اور فرما دینا کہ اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو دیکھ لے گا کہ ایک عورت ہیرا سے تنہا سفر کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ صحیفہ قریش جسے انہوں نے باحفاظت تمام خانہ کعبہ کی چھت پر رکھا تھا، اس کی نسبت 3 سال کے بعد بتا دینا کہ اللہ کے نام کے سوا باقی کو دیمک چاٹ گئی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت فرمانا کہ اہل بیت میں سے میری وفات کے بعد وہ سب سے پہلے میرے پاس پہنچیں گی۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت یوں فرمانا کہ میری وفات کے بعد میری ازواج میں سے سب سے پہلے جو مجھ سے ملے گی وہ دراز دست لمبے ہاتھ والی ہے۔ ابی بن خلف کی نسبت خبر دینا کہ یہ میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ اسامہ نجاشی کی موت کی خبر دینا جس دن اس نے حبشہ میں وفات پائی۔ شب معراج کی صبح کو قریش کے قافلوں کی خبر دینا جو تجارت کے لیے شام کو گئے ہوئے تھے۔ غار سور سے نکلنے کے بعد مدینہ کے راستے میں سراقہ بن مالک سے فرمانا کہ تو کسرا کے کنگن پہنائے جائے گا۔ سلسلہ خلافت اور خلفائے ثلاثہ حضرت عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی خبر دینا۔ واقعہ جمل اور صفین کی خبر دینا۔ وبا امواس کی خبر دینا۔ حضرت امام حسن کے 2 گروہ اسلام میں ذریعہ صلح ہونے کی خبر دینا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دینا۔ حضرت امیر معاویہ کی ولایت کی خبر دینا۔ حضرت عمار بن یاسر سے فرما دینا کہ تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ خلفائے بنو امیہ اور بنو عباس کے حالات کی خبر دینا۔ حجاج ظالم اور مختار کذاب کی خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت فرمانا یہ بیت اللہ شریف کو بچائے گا یہاں تک کہ شہید ہو جائے گا۔ خوارج اور رافضہ اور قدریہ اور زنداقہ کی خبر دینا۔ امت کے 73 فرقے ہونے اور ان میں سے ایک کے ناجی ہونے کی خبر دینا۔ غزوہ احد میں خبر دینا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ بدر کے دن میدان جنگ میں کفار قریش کے مرنے کی جگہوں کا الگ تھلگ نشان دینا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا اور وہاں فلاں۔ جنگ بدر کے خاتمے پر اپنے چچا عباس سے بتا دینا کہ تم اپنی بیوی ام الفضل کے پاس مکہ میں مال چھوڑ آئے ہو، حالانکہ عباس اور ام الفضل کے سوا کسی اور کو اس مال کا علم نہ تھا۔ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ کے قریب فرما دینا کہ یہ تیز ہوا ایک بڑے منافق رفع بن زید بن التابوت کی موت کے لیے چلی ہے۔ حضرت اقرا بن شقی سے حالت بیماری میں فرما دینا کہ تو اس بیماری میں نہیں مرے گا بلکہ ملک شام میں ہجرت کرے گا اور وہاں وفات پائے گا اور رملہ میں دفن ہوگا۔ فتح مکہ کی تیاریوں کے وقت حاتب بن ابی بلتا کے خط کی خبر دینا جو اس نے اہل مکہ کو ان تیاریوں سے مطلع کرنے کے لیے لکھا تھا، اور حضرت علی وغیرہ سے بتا دینا کہ اس حلیے کی ایک عورت اس خط کو لے جا رہی ہے اور تم اسے فلاں جگہ جا پکڑو گے۔ وفد عبد القیس کے آنے کی خبر دینا۔ غزوہ موتا جو مدینہ منورہ سے 1 مہینے کی مسافت پر ملک شام میں ہو رہا تھا اس کے نسبت خبر دینا کہ حضرت زید اور جعفر اور ابن روحہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے اور آخر حضرت خالد نے فتح پائی۔ مقام تبوک میں جو
جو شام و مدینے کے درمیان ہے، فرما دینا کہ آج مدینہ میں حضرت معاویہ لیثی نے انتقال فرمایا اور وہیں ان کے نماز پڑھنا، کسرا اور قیصر کے ہلاک ہونے اور فارس اور روم کے فتح ہونے کی خبر دینا، لبید بن عاصم یہودی کے جادو کی خبر دینا، مومنین اور منافقین کے اسرار کی خبر دینا، حضرت اویس قرنی کی خبر دینا، بنائے بغداد اور بصرہ اور کوفہ کی خبر دینا، امام ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی کی بشارت دینا۔ یہ تمام امور اسی طرح وقوع میں آئے جس طرح حضور نے خبر دی تھی۔ قیامت کی نشانی جو آپ نے بیان فرمائی وہ ان کے علاوہ ہے، اور وہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی 2 قسموں کو آثار صغریٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور تیسری کو آثار کبریٰ کہتے ہیں۔ پھر قیامت کے آثار کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو آگے کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔